جی ناظرین، ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو جو ہے وہ خوشخبری یہ سنائی ہے۔ عوام سے کیا گیا ایک وعدہ تھا کہ وہ مافیاز، یعنی جو شوگر اور فلور جو ہے وہ عوام کے، غریب عوام کے سبسڈی کا پیسہ کھاتے رہے ہیں، وہ تو سامنے آ گئے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو سزا کیا ملے گی۔ میں آپ کا توجہ جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ادارے کی طرف دلوانا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، اس پاکستان کو فلاحی ریاست کا بات کی جا رہی ہے، مدینہ کی ریاست کی بات کی جا رہی ہے۔ بڑا خوشائند ہے، وزیر اعظم صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں سارے جو ہیں وہ کوئی شوگر مافیا ہے، کوئی آٹا مافیا ہے، کوئی کس طرح کا مافیا بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک آپ کو ایک بھی کام جو وعدے کیے گئے تھے تحریک انصاف کی جانب سے، وہ ایک بھی کام ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں۔ بلدیات ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، پولیس کا محکمہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو حالات ہیں، محکمہ مال کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی بسپ جو 2010 میں بنایا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں جو غریب ہے ان کی ڈیفینیشن ہو سکے، غربت کا خاتمہ ہو سکے، اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 38 جو فلاحی ریاست کے قیام کا جو خد و خال ہے اس کا آئینہ دار ہے، اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 2010 میں بنا۔ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں صرف آپ کو چیدہ چند چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ شاید 100 پروگرام بھی ہو جائیں گے اور ان کی کرپشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ 2010 سے 2020 تک یہ ادارہ، صرف میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں کہ 8,20,000 لوگ جو غیر یعنی وہ لوگ تھے جو اس کے لیے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے، انہوں نے اس ملک کے ساتھ، اس غریب عوام کے پیسے کے ساتھ فراڈ کیا۔ اس میں جتنے بھی ہیں، ابھی اگر میں خود و خال بتاؤں اس کا بسپ کا، تو 16 سے 18 ڈی جیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک پوری فوج تیار رکھی ہے ڈی جیز کی، وہاں پر تحصیل لیول تک اس کا سٹرکچر موجود ہے۔ اچھا، ان کی وہ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، 3 گنا سیلریز لے رہے ہیں، اور کام کیا ہے میں صرف چند ڈی جیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم ہیں یا موجودہ حکومت ہے، انہوں نے کفایت شاری کی بات کی، انہوں نے جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی بات کی، اور دوسری طرف غربت کی اگر ہم بات کریں تو غربت کوئی کہہ رہا 70%، کوئی کہہ رہا 50%، جی غربت کی لکیر سے کم زندگی بسر کر رہی ہے عوام، اور ڈیفینیشن ابھی تک نہیں ہو سکی۔ 2010 سے 2020 تک بی اے ایس پی کے جو ڈی جیز وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ڈیٹا تک تیار نہیں کر سکے۔ وہ جو ڈیٹا موجود تھا 2010 سے 2020 تک، اس میں 8,20,000 وہ لوگ تھے یعنی جو فیک تھے، جو بی ایس پی کے اپنے چند ملازمین تھے، ان کی بیگمات تھیں، اس کے علاوہ وہ لوگ تھے جو ملک سے باہر عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے رہے ہیں، جن کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے، وہ بھی پیسہ لیتے رہے ہیں۔ ابھی تک ڈیفینیشن جو ہے نہیں ہو سکی، اور ملک میں وزیر اعظم صاحب، ان کی کابینہ یہ کہتی ہے کہ 1200 ارب کا جناب ہم پیکج دینے جا رہے ہیں۔ پیکج کس کو دیا جا رہا ہے ابھی تک؟ ڈیٹا کہاں پہ ہے؟ ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ یعنی اس کو کیا پتا ہے کہ کون سے غریب ہیں، کون سے امیر ہیں، اور ڈیٹا جو ہے وہ اگر 8,20,000 ڈیٹا ہی آپ کا غلط رہا ہے، وہ لوگ اس ملک کے غریب عوام کا پیسہ کھا چکے ہیں۔ پھر آپ بات کریں کہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ اس ملک کی ساکھ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج وزیر اعظم چیخ کر جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ بتا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی الگ سے ناراض نظر آ رہا ہے، ملک میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ بھی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت جو 16 سے 18 ڈی جیز ہیں، میں 2-3 کی نشاندہی صرف کرتا ہوں، آپ کو اندازہ سو خود ہی ہو جائے گا۔ ایک بڑی فوج ہے ڈی جیز کی، پھر ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹرز کے نیچے سٹاف ہے، تحصیل سٹرکچر ہے، اربوں روپے صرف اس مد میں چلے جاتے ہیں، اور غریب عوام کو کیا ملتا ہے؟ 2,000، 4,000، 5,000۔ سب سے پہلے تو آپ سٹرکچر ذرا اس کا دیکھیں کہ جو افسر شاہی ہے وہی آپ کے کروڑوں اربوں روپے کھا چکی ہے ابھی تک۔ 2010 سے 2020 تک آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں، اور ان ڈی جیز کے اور ان جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، یعنی افسران نے جتنے پیسہ لیے ہیں، اس کے برعکس اگر آپ غریب کو کتنا پیسہ ملا ہے، جس میں سے 8,20,000 وہ ڈیٹا ہے، وہ لوگ کھا گئے ہیں جو غریب کے نام پہ کھاتے رہے ہیں، اور وہ کچھ اور نکل آیا۔ ڈی جی اس وقت ایچ آر ہیں، اور ڈی جی لیگل بیٹھے ہوئے ہیں انجینئر خالد صدیق صاحب، جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے جو آئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں انجینئر کا کیا کام ہے بی ایس پی میں کام کرنا؟ اور پھر وہ ایچ آر کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیگل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔
اور بڑا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بیٹھے ہوتے، انجینئر کا کام کر رہے ہوتے اور کوئی اور کام کر رہے ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اب کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اسی طرح کے ادارے چل رہے ہیں، اور لیگل بھی وہ دیکھ رہے ہیں، HR بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی اسپیسیفکیشن کچھ اور نظر آ رہی ہے، تو اسی لیے آپ ان اداروں میں آپ کو نظر آئے گا اچھا 3 گنا یہ کم از کم سیلری لی جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک جو ڈی جی جو عام روٹین میں فیڈرل کا کوئی بھی کسی بھی ادارے میں آپ دیکھیں گے تو وہ کیا سیلری لے رہا ہے، یہ کوئی 4 لے رہا ہے، کوئی 5 تک سیلری تک لے رہا ہے، اس کے بعد جو الگ سے باقی مرات ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اور آج اس ملک جو ہے وہ بدترین جو شکار ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن موجود ہے، یہی وہ واحد ادارہ تھا جو یعنی غریبوں کے لیے بنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے ساتھ ایک ڈیفینیشن جناب تیار کرنی ہے کہ غریب ہے کون۔ آج آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ سیلری سے اس کا گزارا نہیں ہو رہا، MPs پنجاب کے آپ کے سامنے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے۔ آئیے تو بتایا جائے کہ ڈیفینیشن کیا ہے غریب کی۔ اسی طریقے سے ابھی تک یہ غریب کی ڈیفینیشن نہیں کر سکے۔ 8,20,000 وہ لوگ نکلے جو فیک تھے، پھر یہ ڈی جی لیگل بھی ہیں، DG HR بھی ہیں، اور کام خود یہ انجینئر ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اداروں میں جب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ارریلیونٹ لوگ بیٹھے ہوں گے، تو اس ادارے کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ DG تیمور صاحب ہیں، ناصر صاحب جو AGPR سے وہ آئے تھے اور وہ سماجی سروے کا کر رہے ہیں، اور 2010 سے 2020 تک سروے ہی نہیں مکمل ہو سکا۔ اور پھر دیکھیں یہی اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہوتا تو وہ پوچھتا ہے کہ جناب 8,20,000 لوگ فیک پیسے لیتے رہے، ان سے ریکور کرو پیسہ، ٹھیک ہے۔ سرکار میں آپ دیکھیں کوئی ریکوری نہیں ہو رہی، سروے غلط ہو رہا ہے۔ آج اس ملک کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس ادارے کی ضرورت ہے، جب ادارہ جو ہے وہ چھٹیاں کر کے بیٹھ گیا اور ارریلیونٹ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ اس ادارے پر جو ہے وہ اعتبار ہی نہیں کر پا رہا۔ کوئی ٹائیگر فورس بن رہی ہے، بلدیاتی اداروں کو بھی جو ہے وہ نہیں پوچھا جا رہا، BSP کو بھی نہیں پوچھا جا رہا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اعتبار نہیں ہے۔ کل میں نے ایک ویلاگ کیا جس میں لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے کہا جی BASP سے ڈیٹا لیا جائے، BASP کے پاس ڈیٹا خود نہیں ہے، ان کے اپنے افسران بیگمات وہ خود جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اپنے غریب لوگوں کا پیسہ لیتے رہے ہیں، اور آج 8,20,000 ثانیہ اس طرح خود چیخ کے بتا رہی ہیں کہ جناب ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیے ہیں وہ لوگ جو غلط پیسہ لیتے رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر غلط لیتے رہے ہیں تو ان سے ریکور کون کرے گا؟ اس غریب عوام کو پیسہ کہاں ملے گا؟ پھر اسی طرح ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غربت، جہاں وزیر اعظم صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن یا میں کرفیو اس لیے نہیں لگاؤں گا کہ غریب لوگ مر جائیں گے، لیکن یہ دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ اچھا، سروے نہ کرنا، جس ادارے کا مقصد یہ ہو ناظرین کہ اس ادارے نے غریبوں کا وہ ادارہ ہے، اور اس نے غریب کی ڈیفینیشن کرنی ہے، غریب کے پیسے لگانا ہے جو نیشنل انٹرنیشنل پیسہ ہے، اور اس نے سروے مکمل کرنا ہے۔ یہی بنیادی مقصد اس نے پورا نہیں کیا 10 سالوں میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ آگے کیا کر سکتا ہے؟ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو سکی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اگر جو اپنے آئین جس کا مقصد کچھ بنانا تھا وہ نہیں کر سکے تو پھر اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئین کا جو آرٹیکل 38 اگر یہ کہتا ہے اور صرف باتوں کی حد تک ہے تو پھر افسوس کی بات ہے۔ پھر BSP کا جو مینجمنٹ ہے اس میں نمبر 1 ایک بورڈ ہے جس نے امپلیمنٹیشن کے لیے جناب مینجمنٹ کو کہنا ہے، پھر ایک کونسل ہے، کونسل ابھی تک نہیں بنائی جا سکی۔ آپ خود سوچ سکیں کہ جس ادارے نے جس کی اپنی باڈی نہیں بن سکی وہ غربت کا سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا کیا سیٹ کرے گا؟ اور وہ 8,20,000 جو فیک لوگ بیچ میں انوالو تھے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ادارہ شروع سے ہی 2010 سے ہی اپنا جو بنیادی مقصد ہے وہ کھو چکا تھا، اور مسلسل اس میں لوگ آتے رہے ہیں۔ اور آج DG صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرے سے پہلے کوئی اور DG تھا جی، میں رسپانسبل نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے تو آپ ملک کا کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا جب آپ رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے۔ اگر اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کا کوئی بھی ادارہ اس طرح جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اب آپ صرف میں آپ کو دوسرے تیمور ناصر کی DG کی بات کی میں نے آپ سے کہ انہوں نے سروے تیار نہیں کیا، اور اس سے پہلے جو DGs تھے، اور یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑے ادارے جس کا مقصد ہے جس پہ اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، جس کے DGs جو ہیں وہ لاکھوں روپے سیلری لے رہے ہیں، کروڑوں روپے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحصیل سٹرکچر تک موجود ہے۔ غربت ختم کرنے کے جو اس کا تھا دعویٰ تھا وہ کس حد تک پورا ہو، کتنی غربت ختم ہوئی ہے؟ مزید غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اربوں روپے ضائع ہو گیا۔ پھر DG طارق محمود صاحب ہیں جناب،
وہ ذرا بینیفیشریز کو کس طریقے سے پیسے ٹرانسفر کرتے رہے ہیں. جب ان سے بات ہوئی ہے کہ پہلے 38-40 بینک ہوتے تھے، اب 6 بینک ہیں، وہ 38 بینکس کیسے آئے تھے، پھر اب 6 بینک کیسے آئے، تو وہ بھی ایک دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی یعنی اپنے من پسند جو بینکس ہیں ان کے ذریعے بینیفیشریز کو جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں، اور وہ پیسہ جو ٹرانسفر نہیں ہوتا رہا بینیفیشریز کو، وہ پیسہ بھی کہاں جاتا رہا ہے، وہ ایک الگ سے سٹوری ہے، وہ میں آپ سے الگ سے یہ آپ سے شیئر کروں گا. لیکن ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو اس وقت اس کا اربوں روپے کا بجٹ ہے سالانہ، اس کے 16 سے 18 ڈی جیز ہیں، پھر ڈائریکٹر کی برمار ہے، اس سے نیچے عملہ ہے، اور تحصیل لیول یونین کونسل لیول کا سٹرکچر ہے. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کو ایک ادارہ چاہیے تھا، اور یہ ادارہ جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہا، جس کے پاس بنیادی، جس کا مقصد یہ تھا کہ غربت کی ڈیفینیشن کرنی تھی وہ نہیں کر سکا، جس کا مقصد تھا سروے کرنا وہ نہیں کر سکا، جس کا مقصد تھا کہ ان لوگوں تک پیسہ پہنچانا ہے جو واقعی غریب ہیں. آج وہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ 8,20,000 لوگوں کی ہم نے نشاندہی کر دی اور مزید لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. آج وہ 10 سال بعد وہ سروے جو پہلے کا ہوا تھا وہ سروے بھی غلط ثابت کر دیا، اور نیا سروے ہوا ہی نہیں. اس لیے آپ دیکھیں، یہ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ نمبر 1 اس پورے سٹرکچر کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، تمام ڈی جیز کو تبدیل کیا جائے. اب تو جو سیکٹری ہیں ان کو تو چینج کر دیا گیا، لیکن نیچے جو ڈی جیز بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان کی جو رسپانسبلٹی فکس کریں. جتنا پیسہ ملک کا ضائع ہوا ہے، غریب لوگوں کے پیسہ ضائع ہوا ہے. دیکھیں، غریب کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے. آج اگر مافیا، چینی کا مافیا اور آٹے کا مافیا پکڑا گیا، وہ سبسڈی لے کر غریب کے نام پہ ایکسپورٹ کرتا رہا ہے. آپ خود سوچ لیں، یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے. اور اگر آپ وزیر اعظم صاحب اس طرف بھی نظر اٹھائیں گے اور جے آئی ٹی جب بنائیں، ایف آئی اے کو بھی اور باقی اداروں کو بھی لگائیں، تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ کون کون سے ڈی جیز جو ہیں. اور سب سے بڑی بات، جو بھی ادارہ ان کو مدد کرتا رہے، ٹیگنگ نہیں لگتی رہی. اور آپ دیکھیں جنریٹرز چوری ہو رہے ہیں، کئی ایسی چیزیں چوری ہو رہی ہیں ملک سے باہر، بیرون ملک سے لوگ امداد کے لیے غریبوں کے لیے دیتے رہے ہیں، ٹیبلٹس دیتے رہے ہیں، لیپ ٹاپس دیتے رہے ہیں، موبائلس دیتے رہے ہیں. وہ ڈی جیز اور اس لیول کے جو افسران ہیں وہ خود کھاتے رہے ہیں، اور ٹیگنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے، اور اگر 2010 سے 2020 تک تمام جو پیسہ دیا گیا ہے وہ سارا اگر اس کی جے آئی ٹی بنائی جائے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اربوں روپے کے جو ہے وہ گھپلے نظر آئیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں فائر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ذرا اس ادارے کو دیکھیں. آج اس ادارے کی ضرورت تھی، اور آج یہ ادارہ جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے.